جو ہمارا مسلک ہے، مسلک اہل سنت و جماعت، وہ باتیں صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ آج ان کی کتابوں سے وہ تمام باتیں پیش کی جائے گی۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات میری طرف دیکھیں، اور جو حضرات وہاں پہ کھڑے ہیں وہ بھی اگر بیٹھ جائیں تو باہر بھی چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی ہے وہ بیٹھ جائیں تو اچھا ہوگا۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے مذہب اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت و جماعت کو دلائل کی روشنی میں اور غیر مقلدیت یعنی اہل حدیث کو ان کی کتابوں کے حوالے سے ثابت کرنے کے لیے بلا کسی تاخیر کے ہمارے اور آپ کے درمیان حضور نگراں سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب کی طرف میں پیش کرتا ہوں۔ بھرپور جو ہے آپ حضرات نعرے کا جواب دیں گے، ایسا نعرہ لگائیں تاکہ لوگوں کے کلیجے لرز جائیں، اور میں نعرہ لگاتا ہوں آپ حضرات جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم و مکرم علماء کرام، ائمہ مساجد، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف صوفی صاحب، ماشاءاللہ ہماری محفل میں پیر طریقت، صوفی ملت، قائد اہل سنت، صوفی غلام رسول صاحب قادری مدظ اللہ العالی تشریف لائے ہیں۔ کرسی لے لیجیے نا، کرسی یہاں دے دیجیے، کرسی لے، کرسی لے، سنیں اپنے بات سنیں، کرسی لے۔ ہاں ٹھیک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب لائق مبارکباد ہیں کہ اتنی مصروفیت کے دور میں بھی آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں پیغام حق سننے کے لیے تشریف لائے، اور الحمدللہ ہماری محفل میں اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ بات نوجوانوں نے آ کر کے بتائی کہ اس محلے میں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ حضرات سنی نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا کہاں سے ثابت ہے، جب ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے اور رسول اللہ کی احادیث ہے، تو پھر ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح سے وہ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو نوجوان غیر مقلدیت کی تائید میں یا ان کے پرچار میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری کتابیں اس میں اکثر غیر مقلدین کی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں ان کی خود کی کتابیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میری تقریر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی آج، اور میری گزارش ہے کہ غیر مقلدین بھی اگر سن رہے ہیں تو غیر مقلدین ہو یا کوئی اور ہو، وہ گفتگو کو توجہ سے سنے، کیونکہ میں یہاں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارا مسلک جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا، صوفیہ کا، اہل حق کا مسلک ہے۔ ہمارے مسلک میں کسی کی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم یہاں سنجیدگی کے ساتھ جو باتیں کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو حق لگتی ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ آپ کی آخرت کا اس میں فائدہ ہے۔ اور کچھ باتوں میں اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے، اگر آپ کو شک لگتا ہے، تو میں آپ کے شہر مالیگاؤں کا ہوں، آپ جب چاہیں، بلکہ یہیں پر میرے پاس پوری رات کا وقت آپ کے لیے ہے، اگر آپ چاہیں گے جو سوال کرنا ہو آپ کو، محفل کے اختتام ختم ہونے کے بعد آپ آئیے، اور سوال کرنے کا جیسا طریقہ ہے شریفوں کا، شرافت کے ساتھ سوال کیجئے، شرافت کے ساتھ جواب لیجئے۔ ہماری ایک کوشش ہے، بس ایک مقصد ہے کہ امت جہنم سے بچ جائے، امت اختلاف سے بچ جائے، امت انتشار سے بچ جائے۔ اس لیے پہلا حصہ جو ہماری تقریر کا ہوگا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ اطمینان سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر دوسرا پارٹ جو ہماری تقریر کا ہوگا، دوسرا حصہ وہ یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد یعنی اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اہل حدیث کے عقیدے کیا ہیں، یعنی وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو واقعی ان کا مسلک حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے مخالف ہے، قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے۔ اگر اہل حدیث کا مسلک ہم نے ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، تو پھر اہل حدیث کہلانے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہٹ درمی نہ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے حق کو قبول کر لیں۔ تو اب میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی توفیق سے، غوث پاک کی مدد سے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میری گفتگو کو غور سے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو دعا سکھائی جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور جتنی کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ پاک ہمیں دعا سکھاتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ جب سیدھا راستہ چلانے کی بات آئی، سیدھے رستے کی دعا کی بات آئی،
تو اللہ پاک یہ فرما دیتا، غیر مقلدین اور مقلدین سب کی توجہ چاہتا ہوں